السلام علیکم ناظرین، میں لا اسلام چینل سے مخاطب ہوں۔ قرآن حکیم میں صاحب قوت کا لقب اللہ پاک نے چند پیغمبروں کے لیے استعمال کیا ہے۔ آئیے معلوم کرتے ہیں کہ یہ کون سی قوت کا ذکر ہے۔ قرآن حکیم میں صاحب قوت کا لقب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بھی یہ لقب استعمال کیا گیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس لقب سے کون سی قوت مراد ہے؟ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی کون سی قوت کو صاحب قوت کا لقب دیا؟ کیا اس سے مراد داؤد علیہ السلام کی جسمانی قوت ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے جسمانی قوت کا مظاہرہ جنگ جالوت کے دوران میں کیا تھا۔ قوت فیصلہ بھی مراد ہو سکتی ہے اور قوت گفتار بھی، اور آپ فیصلہ کن تقریر کیا کرتے تھے۔ فوجی و سیاسی قوت بھی ہو سکتی ہے جس کی بنا پر آپ نے مشرکین پر فتح پائی اور عظیم النشان سلطنت کی بنیاد رکھی اور اپنے آبائی وطن فلسطین کو بھی آزاد کروایا۔ اخلاقی طاقت بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے کہ جس کے بنا پر آپ نے عظیم النشان سلطنت ہوتے ہوئے بھی اپنے لیے ہاتھ کی کمائی پر انحصار کیا۔ روحانی قوت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ انسانوں کے علاوہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ عبادت کی طاقت بھی ہو سکتی ہے کہ اتنی مصروفیت کے باوجود بھی آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے اور ایک تہائی رات عبادت کے لیے وقف تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں حضرت ابو درداء کی ایک روایت نقل کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام انسانوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بندے تھے۔ آپ 100 سال تک بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت میں مصروف رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سارے اسرائیل پر حکومت کی اور وہ عرصہ جس میں انہوں نے اسرائیل پر سلطنت کی 40 برس کا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اصل عمر 170 سال تھی۔ اللہ پاک نے ہر پیغمبر کو دوسرے سے الگ طاقت اور قوت عطا فرمایا۔ بے شک کہ پیغمبر اللہ پاک کے معصوم بندے ہیں اور اللہ پاک نے پیغمبروں کے ذریعے معجزے کروائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پیغمبروں کے بارے میں معلومات ملی ہوگی۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔